یہ ہے جہاں نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں جہاں نیوز۔ صوبائی حکومت کی جانب سے پنجاب تحفظ صارفین ایکٹ 2005 میں بنایا گیا، جس کے تحت صوبے بھر میں صارفین کے تحفظ کے لیے کونسل اور کورٹس کا قیام عمل میں لایا گیا اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ کونسل میں جو خریدار ہیں وہ کسی بھی قسم کی شکایت کی صورت میں رابطہ کرتے ہیں اور پھر کونسل والے فیصلہ کرتے ہیں کہ ان شکایات کو کس طرح حل کیا جائے۔ اس سلسلے میں آج ہم نے اپنے ساتھ شریک گفتگو کیا ہے ضلعی کنزیومر کونسل راولپنڈی کے فوکل پرسن ادریس رندھاوا صاحب کو۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا بہت شکر، ٹھیک ٹھاک۔ اچھا سر، یہ تھوڑا سا آپ نے مجھے بتانا ہے اور ہمارے ذریعے ہمارے ناظرین کو بھی بتانا ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے پنجاب تحفظ صارفین، یہ کیا ہے اور اس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2005 میں حکومت پنجاب نے ایک ایکٹ بنایا، پنجاب کنزیومر ایکٹ۔ یہ پوری دنیا میں پہلے ہی تھا جب اقوام متحدہ نے صارفین کے حقوق جو ہیں وہ متعین کیے، تو اس کے بعد دنیا کے کافی ممالک میں کنزیومر ایکٹس بنے۔ اس طرح انڈیا میں بھی تھا، بنگلہ دیش میں بھی تھا، امریکہ میں بھی تھا، تو پاکستان میں یہ ایکٹ نہیں تھا، خاص کر صوبہ پنجاب میں۔ 2005 میں حکومت پنجاب نے پنجاب کنزیومر ایکٹ بنایا تاکہ جو خریدار ہیں، جو صارف ہیں، ان کو ان کے حقوق مل سکیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس میں کس قسم کے خریدار آ سکتے ہیں، اپنی شکایات لے کے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جس کے خلاف وہ شکایات لے کے جائیں گے عموماً وہ بھی ایک خریدار ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز لی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ اس کا اطلاق کن کن چیزوں پہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں جو کوئی چیز فروخت کرتا ہے وہ بھی کسی نہ کسی چیز کا خریدار ہے۔ اگر وہ ایک چیز فروخت کر رہا ہے تو 5 چیزیں وہ خرید بھی رہا ہے۔ اس لیے کہہ لیں کہ جو بھی شہری ہے وہ خریدار ہے۔ ایک کوئی 6 ماہ کا بچہ ہے تو اس کے لیے بھی پیمپر لائے جاتے ہیں، دودھ لائے جاتے ہیں، ایک طریقے سے وہ بھی خریدار ہے، یعنی ہر شخص یہاں پہ صارف ہے۔ صارف پنجاب کنزیومر ایکٹ کے تحت اس کو کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی چیز خریدتا ہے، پروڈکٹ، وہ ناقص ہے، غیر معیاری ہے، اور اس کے علاوہ وہ کسی ادارے کی سروسز حاصل کرتا ہے، وہ ناقص غیر معیاری ہے، یا کسی شخص کی خدمات حاصل کرتا ہے، وہ غیر معیاری ہے، تو ان تینوں صورتوں میں کنزیومر کونسل اور کنزیومر کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا ادریس صاحب، یہ بھی بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو باقاعدہ فیکٹریوں میں تیار کی جاتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ ہم آٹا لے لیتے ہیں، یعنی کہ جو زرعی اجناس ہے، کیا یہ چیزیں بھی اس ایکٹ کے تحت آتی ہیں، اس میں آتی ہیں؟ دیکھیں، اگر آٹا کو کوئی کمپنی پیکنگ میں فروخت کرے گی نا تو وہ اس میں آئے گی۔ اگر کوئی سادہ گندم ویسے کوئی فروخت کر رہا ہے یا کوئی سبزی فروخت کر رہا ہے تو وہ نہیں آئے گی۔ اگر وہ اس کو پیکنگ کر کے فروخت کر رہا ہے تو پھر اس پہ مینوفیکچرنگ ڈیٹ، ایکسپائری ڈیٹ، انگریڈینٹس، ہر چیز جو ہے وہ اس پہ لکھی ہونی لازمی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کی اتھارٹی کون ہے؟ دیکھیں، اس جو پنجاب کنزیومر ایکٹ بنایا گیا ہے، اس کی اتھارٹیز 2 ہیں۔ ایک تو جو ہر ضلع کے ڈپٹی کمشنر ہے اس کے پاس اتھارٹی ہے، اور ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو کنزیومر کورٹ میں حکومت متعین ان کو کرتی ہے، ان کے پاس پاور ہیں۔ جو ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس پاور ہیں وہ انہوں نے صوبہ پنجاب میں اسسٹنٹ کمشنرز کو اپنی جو پاور ہیں برڈن کی وجہ سے ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہیں تاکہ وہ تحصیل وائز کام بہتر طریقے سے ہو سکے۔ جو پنجاب کنزیومر ایکٹ کی 4 سیکشن ہیں، ان کے تحت جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں وہ 50,000 تک فائن کر سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ سیکشن 11 میں آ جاتا ہے، 4 سیکشن ہیں ان کے جو اتھارٹی وہ ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، سیکشن 11، 16، 18، 19۔ سیکشن 11 میں کوئی بھی چیز جو پیکنگ میں فروخت کی جا رہی ہے اس پہ مینوفیکچرنگ ڈیٹ، ایکسپائری ڈیٹس اور انگریڈینٹس لازمی لکھے ہونے چاہیے۔
سیکشن 16 میں ہے کہ کوئی بھی شخص اگر آپ کو سروس پرووائڈ کر رہا ہے تو اس پہ جو ہے اس کی کوالیفیکیشن لکھے کہ میری کوالیفیکیشن یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی نہ کوئی بندہ اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر سکے. اس میں یہ بھی آ جاتے ہیں چیزیں کہ آپ اس میں ریٹرن اینڈ ریفنڈ پالیسی بھی جو سیکشن 16 میں وہ بھی لازمی ہے. سیکشن 18 میں ہے کہ ریٹ لسٹ کسی بھی چیز کی کوئی بھی پروڈکٹ کوئی بندہ سیل کر رہا ہے تو اس کی ریٹ لسٹ اویزا کرنا اس پہ لازم ہے. کوئی اسینشل پروڈکٹس ہوتی ہیں جن کی ریٹ لسٹ گورنمنٹ جاری کرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ مثلاً آپ بیگ جوتے کپڑے لیتے ہیں ان کی ریٹ لسٹ اویزا کرنی بھی لازم ہے. اور سیکشن 19 پہ بہت اہم ہے. سیکشن 19 میں ہے کہ یہ صارف کے لیے بڑا اہم ہے کہ آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو اس کی پراپر رسید لازمی طلب کریں. ٹھیک ہے، جس پہ جو اس کا ایڈریس ہو، دکاندار کا، رسید پہ جو آپ نے چیز خریدی اس کی مکمل تفصیل ہو، اور اگر وہ اس کو واپس کرے گا تو اس کا بھی اس پہ لکھا ہونا چاہیے. یہ لازمی ہونا چاہیے. اس کی ڈیٹ وغیرہ یہ لازمی ہونی چاہیے. اگر آپ دیکھیں ان کی کوئی سیکشن کی خلاف ورزی کوئی شہری دیکھتا ہے تو وہ متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر کو یا کنزیومر کونسل کو درخواست دے سکتا ہے، اور خلاف ورزی ثابت ہونے کی صورت میں اس پر 50,000 روپے جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے. جی اچھا سر جی، یہ درخواست دے دیتا ہے کونسل کو، تو پھر یہ کورٹ کہاں سے آ جاتی ہے؟ یعنی کہ کیا یہ کیس خود کورٹ میں لے کے جانا پڑتا ہے اس صارف کو، یا کونسل فیصلہ کرتی ہے کہ کون سا کیس وہ خود دیکھیں گے اور کون سا کورٹ میں؟ جی ظاہر ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل حکومت پنجاب نے کی طرف سے متعین ہے، تو وہ دیکھتے ہیں آیا یہ کیس اتھارٹی کو بھیجنے والا ہے یا کنزیومر کورٹ میں بھیجنے والا ہے. یہ 4 سیکشن جو میں آپ کو بتائی ہیں، اس میں جو کیس ہے وہ اتھارٹی کو بھیجا جاتا ہے اور وہ موقع پر اس پہ فائن کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی گارنٹی وارنٹی میں پروڈکٹ لی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی آپ کو ناقص فرنیچر دے دیا گیا ہے، آپ کو ناقص کپڑے دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، الیکٹرانکس کی کوئی چیزیں آپ کو ناقص دی گئی ہیں، یہ آ جاتا ہے گارنٹی وارنٹی میں. اس کے علاوہ آپ نے کہیں سے کوئی میڈیسن لی ہے، وہ ڈاکٹر نے آپ کو معیاری نہیں دی، یا آپ نے کسی ٹھیکیدار سے کام کروایا ہے، یہ فالٹی سروسز میں آ جائے گا. اس طرح کے جتنے بھی ہرجانے کے کیس ہیں وہ کنزیومر کورٹ میں ریفر کیے جاتے ہیں. تو اس میں صارف کو جتنی قانونی رہنمائی ہے، اس کا لیگل نوٹس، اس کو جو کیس تیار کر کے دینا، وہ ساری کنزیومر کونسل کی طرف سے کی جاتی ہے. سمجھ گیا. اچھا سر جی، صارف کا جس طرح باقی کورٹوں میں کوئی بھی شکایت کو نمٹا جاتا ہے تو جو کورٹ فیس ہوتی ہے اور جو اس کے دیگر معاملات ہوتے ہیں، وکیل ہائر کرنا ہوتا ہے، ادھر بھی وہی طریقہ کار ہے یا ادھر اس سے مختلف رکھا ہے؟ نہیں، اس میں تھوڑا سا کہہ لیں کہ رعایت دی گئی ہے. اس میں وکیل کی کوئی ضرورت نہیں. صارف خود بھی اپنی جو ہے درخواست لے کے کنزیومر کورٹ کے جج صاحب کے ساتھ پیش ہو سکتا ہے. اگر وہ وکیل کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اگر وہ کرنا چاہتے ہو، یہ اس پہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس میں جتنا بھی ہرجانے کا دعویٰ کر دیں، اس میں کوئی کورٹ فیس نہیں ہوتی. ہاں جی، کورٹ فیس کے بغیر ہے. جی بالکل صحیح، یعنی کہ ایک طرح سے فری آف کاسٹ یہ سروسز، یہ والی سروسز یہ اسپیشل بنائی صارفین کے لیے. تو کونسل کے خلاف اگر کسی کو شکایت کرنی ہو تو وہ ادریس بھائی کہاں جائے گا؟ کونسل ظاہر ہے سروسز دے رہے ہیں نا ادارہ، وہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اپلیکیشن آتی ہیں، ہم اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں پورا. الحمدللہ کوئی یعنی کہ نہیں ملے، آج تک کوئی ایسی شکایت نہیں عوام کو نہیں ہوئی ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. ہمارے پاس آتا ہے، ہم آپ اپنا معاوضہ اس کا جو کیس وہ ریفر کرتے ہیں. بتائیں سالانہ کتنی درخواستیں آپ کے پاس آتی ہیں اور وہ کس کس نوعیت کی ہوتی ہے؟ یہ ہم ذرا سمجھنا چاہیں گے تاکہ ناظرین کو بھی سمجھ آئے کہ وہ باقاعدہ، ویسے تو آپ نے ڈیٹیل میں بتایا لیکن ان کو بھی سمجھ آ جائے کہ یہ معاملات آپ ڈیل کر رہی ہیں. ہمارے پاس زیادہ تر جو کیس ہیں 70% کے کیس وہ الیکٹرانکس اور فرنیچر کی مصنوعات اور ان کے متعلق چیزوں کے ذرا زیادہ آتے ہیں. کسی نے فریج لے لی وارنٹی میں، وہ نہیں کلیم کر رہے. موبائل لے لیا، وہ کلیم نہیں کیا جا رہا کمپنی کی طرف سے. کسی نے کیمرہ لے لیا، وہ نہیں کلیم کیا جا رہا. زیادہ تر اس کے کوئی فرنیچر کی مصنوعات بنا لی، انہیں کہا گیا کہ یہ معیاری ہے لیکن وہ خراب ہو گئی، سال کی وارنٹی دی گئی، 2 سال کی وارنٹی دی گئی. اور اس کے علاوہ زیادہ تر مکینک جو ہیں
ہیں ان کے خلاف بھی آ جاتے ہیں، ٹھیکیدار جو ہیں کسی سے لکڑی کا کام کروایا، کسی سے بلڈنگ بنوائی، ان کے خلاف بھی آ جاتے ہیں۔ اچھا اچھا سر جی، یہ پھر کتنے % آپ ریزالو کر لیتے ہیں اور باقی کوئی کورٹ میں اگر یہ بعض اوقات تو اس طرح ہوتا ہے کہ لیگل نوٹس جانے پہ بھی بعض اوقات معاملہ حل ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ جو ہے وہ کیس پراپر کیس بھی چلتا ہے کورٹ میں، پھر بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو بس اس مقدمے کی نوعیت پہ ہے، کچھ پارٹیاں چاہتی ہیں کہ ہمارا معاملہ آگے نہ جائے، ہم بیٹھ کے جو ہے وہ حل کر لیتے ہیں پارٹی۔ اچھا ویسے ادریس صاحب ایک چیز آپ لازمی سمجھنا بھی چاہیں گے آپ سے کہ جی جو درخواستیں لے کے لوگ آتے ہیں، آخر آپ کا بھی بڑا ماشاءاللہ تجربہ ہو گیا، یہ کوئی ایسی فیک ہوتی ہے، کسی کو دبانے کی کوشش ہوتی ہے، یا یہ واقعی حقیقت پہ مبنی درخواست؟ تقریباً 99% تو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ آپ بھی صارف ہیں، آپ بھی چیزیں خریدتے ہوں گے، آپ کو اپنے گھر کے لیے فرنیچر بنایا ہوگا یا کوئی موبائل خریدا ہوگا، تو اکثر چیز جو فروخت کرتے وقت دکاندار یا کمپنی کا رویہ ہوتا ہے یا دعویٰ ہوتا ہے، اس کے وہ بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ تو عوام بیچارے زیادہ تر تو آتے نہیں کہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہوگا، اس وجہ سے نہیں آتے کہ یار بس صبر کر جاتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ گفتگو کرتے ہوئے مجھے اپنے گھر کی کئی چیزیں یاد آ گئی ہیں کہ اس کے لیے بھی میں بڑا جدوجہد کرتا رہا، اور شاید میں اب آپ سے رجوع بھی کروں گا۔ میں اپنا خود بتا دیتا ہوں کہ 10 دن پہلے میں نے گھڑی لی ہے، اس کی سال وارنٹی ہے، وہ خراب ہو گئی۔ لیکن اب میں ان کے پہلے تو طریقہ کار ہے کہ ان کے وارنٹی سینٹر سے رابطہ کروں گا، اگر انہوں نے وہ ٹھیک کر دی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ظاہر ہے میں بھی کیس کروں گا۔ اچھا یعنی کہ آپ کو بھی یہ سہولت؟ جی یہ سب پاکستان کے سب شہریوں کو ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر جی یہ ایک چیز اور بتائیں کہ جی بعض چیزیں ایسی آ جاتی ہیں، جیسے ابھی آپ نے سروسز کا ذکر کیا کہ ہم کوئی ایئر لائن سے لے رہے ہیں ٹکٹ، تو اس کی تو وہ ایک چارجز جو قیمت ہے، جو ٹیکس ہے، وہ تو سامنے آ جاتا ہے، لیکن ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ان سے علاج کے لیے جاتے ہیں، تو ان کے ہر کے اپنے ریٹ ہیں۔ کوئی اسپیشلسٹ ہے اس کا اپنا ایک ریٹ ہے، کوئی کم بیٹھا ہوا ہے، کوئی گلی محلے میں بیٹھے ہیں ان کے اپنے ریٹ ہیں۔ کیا گورنمنٹ نے ان کو فکس کیا ہوا ہے یا کوئی بھی اپنے ایک ریٹ مقرر کر سکتا ہے؟ دیکھیں جہاں تک ڈاکٹروں کی چیک اینڈ بیلنس کا تعلق ہے تو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے وہ ایک اتھارٹی بنائی ہوئی ہے حکومت نے، وہ ان کو دیکھتی ہے۔ صحیح۔ تو جہاں تک ان سے ریلیٹڈ کنزیومر لا کا تعلق ہے تو کنزیومر لا میں ان کی ہم جو ہے اگر وہ ریٹ لسٹ ویزا نہیں کرتے یا سیکشن 16 کے تحت وہاں پہ اپنی قابلیت کا اظہار نہیں کرتے تو یہ تو خلاف ورزی میں آئے گا۔ لیکن ظاہر ہے وہ اتھارٹی ہے کہ ان کو درخواست دی جا سکتی ہے شہریوں کی جانب سے کہ آپ ان کے ریٹ کوئی متعین کریں ان کی قابلیت کے لحاظ سے۔ اچھا سر جی ویسے عموماً کوئی نہ کوئی عزیز و قارب کوئی بیمار ہو گیا، ہم بھی مختلف کلینکس پہ، یہ راولپنڈی کی میں ویسے بات کر رہا ہوں، یا ہاسپٹلوں میں جاتی ہیں، یہ جو نجی پرائیویٹ جو سینٹر ہے، یہاں ہم نے تو نہیں آج تک ڈاکٹروں کی قابلیت کے ہم نے سرٹیفکیٹ ضرور دیکھے ہوں گے اچھے فریم ہو کے، لیکن یہاں ہم نے کوئی ایسا نہیں دیکھا کہ ان کے ریٹ بھی لکھے ہوں کہ جی فلانے ڈاکٹر سے علاج کروائیں گے تو 500 روپے، تو دوسرے سے علاج کروائیں گے تو 800 روپے، یعنی ہم نے ریٹ نہیں دیکھا۔ نہیں یہ ہونی چاہیے، ان کے جو ریٹ لسٹ ہے ویزا ہونی چاہیے، یہ پنجاب کنزیومر ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر نہیں کرتا تو آپ متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر نے وہاں پہ ریٹ لسٹ ویزا نہیں کی ہوئی، تو وہ چیک اچھا دوسرا یہ بتائیے گا، یہ جو آپ مختلف آپ نے بتایا نا کہ پروڈکٹس مصنوعات کے حوالے سے بھی آپ دیکھتی ہیں اس کی تاریخ اجرا اور یہ ایکسپائری ڈیٹ وغیرہ، تو یہ جو ایکسپائری مال جو ہوتا ہے اس پہ بھی آپ خود کارروائی کرتے ہیں یا اس کے لیے کوئی الگ محکمہ ہوتا ہے؟ اگر کسی جگہ جائیں، ہماری جو اتھارٹی کی پاور ہیں وہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے پاس ہیں، وہ خود ہی چیک کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو بھی اپلیکیشن آتی ہے ہم ان کی طرف جو فارورڈ کرتے ہیں، آپ وہاں سے وہ معاملات کرتے ہیں۔ تو یہ جو جرمانے کی جو شرح ہے اور یہ جو جرمانے عائد ہوتی ہیں، اور یہ اس میں بھی وہی کرتے ہیں کہ یہ آپ کی نہیں؟ جرمانے جو اتھارٹی کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ پچھلے ماہ ابھی جو ایسی سٹی حاکم خان صاحب، انہوں نے 3,82,000 روپے جو کنزیومر ہیڈ میں جمع کروائے، وہ جو خلاف ورزی لوگ کر رہے تھے ان کے خلاف انہوں نے کارروائی کی ہے۔ صحیح۔ اچھا ادریس صاحب یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ یہ جو صارفین نے آپ سے رجوع کیا ہوتا ہے، یہ کتنے % ایسی ہیں جن کو ریلیف مل جاتا ہے؟ اور یہ بھی بتائیے گا اس کے ساتھ کہ ایسے کون سے ہیں کہ آپ نے تو جرمانے عائد کر دیے لیکن بعد میں بھی ان کے وہ دونوں پارٹیوں کے آپس میں مسئلے حل نہیں ہو سکے؟
تقریباً الحمدللہ موسٹلی کیس جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. شاید ہی ہے کوئی کیس جو زیادہ دیر چلو، لیکن زیادہ تر ظاہر ہے کورٹ کا ایک وہ طریقہ کار ہوتا ہے، اب وہ انہوں نے اپنی ترتیب سے کرنا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر حل ہو جاتے ہیں. جی بالکل ٹھیک. تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور بہت مفید معلومات میرے لیے بھی اور ہمارے اس ناظرین کے لیے بھی آپ نے دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ صوبائی حکومت کا بڑا اچھا اقدام تھا، فیصلہ تھا، اور یہ ادارہ اس ادارے کا نام، اس ادارے کی کارکردگی ہر شہری تک پہنچے، کیونکہ میرے خیال میں پاکستان میں بسنے والا ہر بندہ کسی نہ کسی وجہ سے متاثر، یا وہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہو چکا. خرید و فروخت ہر گھر کا حصہ ہر بندہ ہی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی وجہ سے تنگ ضرور ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کی جو افادیت ہے تاکہ وہ برقرار رہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ ہم بھی اپنے صارفین سے یہ چاہیں گے کہ راولپنڈی میں نیو کٹاریاں کے مقام پہ ضلعی کنزیومر کونسل کا دفتر ہے. اگر آپ کو بھی کسی قسم کی شکایت ہو تو آپ وہاں رجوع کر سکتے ہیں. جس طرح ادریس صاحب نے بتایا کہ ایک سادے کاغذ پہ ایک اپلیکیشن اور شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی کے ساتھ. ادریس بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے بڑا قیمتی ٹائم آپ نے نکالا. آپ فیلڈ میں بھی تھے اور وہاں سے آپ ہمارے پاس بھی آئے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے ناظرین سے بھی اجازت چاہوں گا. اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.